احباب گرامی، میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں جن کے بارے میں یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں مجھے ان کا اچھا بدلہ ملے گا، یہ سارے کے سارے ایک نقطے پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ ایک چیک پوسٹ ہے جہاں پر سارے اعمال چیک کیے جاتے ہیں۔ اگر ان کے پاس بنیادی عمل موجود ہے تو پھر اس عمل کو آگے گزار کر بندے کے اجر کے اندر لکھا جاتا ہے، وگرنہ بندہ جتنے مرضی صدقہ اور خیرات کرے، جتنے مرضی سجدے کرے، جتنی مرضی اللہ کی عبادت کرے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اور وہ عمل ہے عقیدہ توحید۔ دنیا کا کوئی بھی نیک عمل اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس میں توحید ضرور نظر آئے گی۔ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ اگر عمل خالص ہے تو خالص اللہ کے لیے ہے۔ اس میں کسی بھی دوسری ہستی کے شرک کا، اس کی شراکت کا، اس کے حصے کا دور دور تک نشان نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی بھی عمل کے اندر توحید کو چھوڑ بیٹھے اور عمل کے اندر خوبصورتی ہے، حسن ہے اور عمل بڑا اعلیٰ ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی ذرہ بھر بھی اہمیت نہیں۔ اور قرآن کریم نے یہ بات 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا نام لینے کے بعد کہی۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اس ذکر کو شروع کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ پھر آپ ان کی طرف دیکھیے جو سلیمان ہیں، ایوب ہیں، یوسف ہیں، یعقوب ہیں، موسیٰ ہیں، ابراہیم ہیں، زکریا ہیں، یحییٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، داؤد ہیں۔ آپ ان انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیے کہ یہ خود بھی مومن، ان کی اولادوں میں سے بھی کئی مومن، اور ان کی نسلوں میں بھی اللہ رب العالمین نے کتنے ایمان والے رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کرتا تو اللہ اس کے بھی سارے اعمال کو ضائع کر دیتا۔ سورہ زمر 24واں پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کے مرتکب ہو گئے تو آپ کے بھی سارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ یہ سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، اللہ نے یہ ہمیں سنایا ہے کہ دیکھو وقت کا نبی بھی اگر ہو اس کے ساتھ اتنا سخت معاملہ ہو سکتا ہے تو پھر ہم جیسے گنہگار لوگوں کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اس لیے میرا بھائی عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھام کر رکھیے۔ اسی عقیدے کے حوالے سے ہم سے پہلے 2 اقوام اس دنیا کے اندر تھیں، بڑی مشہور اقوام ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان کا نام لیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اسرائیل کے بیٹو، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جہان والوں پر فضیلتیں عطا کی تھیں۔ دنیا کی رہنمائی کا کام تمہارے کندھوں پر رکھا گیا تھا، اللہ کے ہاں تمہارا مقام اور مرتبہ تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے دین کو ویسے نہیں سمجھا جیسا سمجھنے کا حق تھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے تورات اور انجیل کو پیچھے ڈال دیا تھا، نہیں، پڑھتے تھے
اور بڑے دھڑلے سے پڑھتے تھے، محبت سے پڑھا کرتے تھے. اتنی محبت سے انہوں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اتنی محبت سے اللہ کی کتاب کو پڑھا کہ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف بھی کی ہے. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. سارے اہل کتاب اللہ فرماتے ہیں ایک جیسے نہیں. اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی تورات اور انجیل کو پڑھ کر رو پڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت دن رات کرتے ہیں، اللہ کو سجدے کرتے ہیں. یہ سارے برابر نہیں ہیں. لیکن جب ان لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا، اللہ کی محبت میں گرفتار ہوئے، اللہ سے محبت کی اور اپنے نبی سے محبت کی. اتنی محبت کی کہ اللہ نے جس حد پر ان کو روکا کہ یہاں اس محبت کی حد سے آگے نہیں بڑھنا، انہوں نے اس محبت کی حد کو کراس کیا اور کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہ محبت میں آ کر کہہ دیا. یہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کہا، نفرت میں نہیں کہا، بلکہ عقیدت میں آ کر، محبت میں آ کر کہا کہ اللہ رب العالمین کا بھی بیٹا موجود ہے. اور جب بیٹا بنایا تو لا محالہ اللہ کی بیوی بھی بنا ڈالی. اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کو قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر ذکر کیا. ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے. یعنی وہ اللہ کا کوئی تصور نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ انجیل کا نازل کرنے والا، انجیل لے کر آنا، وہ عیسیٰ ہی ہے، عیسیٰ نے انجیل کو مرتب کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کل، ان سے سوال کیجئے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. ان سے پوچھئے کہ اگر آج وہ خالق دو جہاں ارادہ کر لے، وہ اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ عیسیٰ بن مریم کو بھی موت دے گا، اس کی ماں کو بھی فنا کر دے گا، اور کائنات کے اندر جو کچھ ہے اللہ سب کی سانس کو بند کر دے گا، پھر بتاؤ کہ کون ہوگا زندگیاں دینے والا اور موت دینے والا. اور اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں ہی 6 پارے میں بار بار یہ بات ارشاد فرمائی لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. لوگ کہتے رہے کہ عیسیٰ بن مریم ہمارا رب ہے، اور عیسیٰ بن مریم لوگوں کو پکار کر کہتے رہے کہ لوگوں میں رب نہیں ہوں، اللہ جو خالق دو جہاں ہے وہی رب ہے تمہارا. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار. لوگوں جو اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت کی خوشبوئیں حرام کی ہیں، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ومأواہ النار، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ، بدبو والی جگہ، رذیلوں کی جگہ، ذلیلوں کی جگہ اللہ نے جہنم اس کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. یہ اتنی بڑی بات انہوں نے اپنی بات زبان سے کر دی. اور میں پھر کہوں گا میرا بھائی، انہوں نے نفرت سے ایسا نہیں کیا، انہوں نے محبت میں آ کر ایسا کیا، عقیدت میں انہوں نے ایسا کیا. ہمارا آج کا مسلمان بھی کچھ اسی طرح کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، کچھ اسی طرح کی بات کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے محمد، اس کے ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے فاطمہ، پھر آگے لکھا ہوتا ہے علی، پھر حسن اور حسین. یہ 5 نام اس انداز میں لکھے گئے ہوتے ہیں کہ دور سے دیکھو تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ لکھا ہوا. دیکھا نا آپ نے یہ چیز کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ بھی ہے، عیسائیوں کے بڑے فرقے ہیں. عیسائیت میں ایک فرقہ یہ بھی ہے کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے. اللہ 3 میں سے، بولیں اللہ 3 میں سے تیسرا ہے. اللہ نے اس عقیدے کا قرآن میں ذکر کیا. وہ اور بات ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں ذکر کیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. یقیناً وہ لوگ بھی پکے کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے. کیا عقیدہ تھا کہ جی عیسیٰ، مریم اور اللہ یہ تینوں ملیں تو کائنات کا نظام چلتا ہے. اور کچھ عیسائی اس سے بھی آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا اللہ کوئی شے نہیں ہے، اصل کیا ہے عیسیٰ، مریم اور جبریل یہ تینوں ملاؤ تو خدا بنتا ہے. یہ عقیدہ دنیا کو دیا.
ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں، لیکن قرآن کریم نے پورے طور پہ عیسائیوں کے ہر عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ کر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایسی گندی گندی بات کہی تو میرا بھائی آج کا مسلمان بھی دور سے دکھا کر کہتا ہے لکھا اللہ ہوا ہے، لیکن یہ 5 ملے تو رب بنتا ہے، یہ 5 ہوں گے تو کائنات کا نظام چلے گا۔ اسی لیے تو نعرہ لگتا ہے علی اللہ، علی اللہ کی بات زبان سے بڑی آسانی سے ہم نکال لیتے ہیں، لیکن میرا بھائی غور تو کیجئے کہ علی کو پیدا کرنے والا بھی تو اللہ ہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے والا بھی تو اللہ ہی ہے، حسن و حسین کو جنت کے سردار بنانے والا بھی تو اللہ ہی ہے، جنت کی خواتین کا سردار سیدہ فاطمہ کو بنانے والا بھی تو اللہ ہی ہے۔ اپنی توحید کی میرا بھائی تھوڑی سی فکر کرنی چاہیے۔ یہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، اس کے تقاضے سمجھنے چاہیے۔ ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ کیا معنی؟ کہ اللہ رب العالمین تقسیم نہیں ہو سکتا۔ احد کا معنی بھی یہی ہوتا ہے یکتا، جسے تقسیم نہ کیا جا سکے، لیکن ہم نے رب کے 5 جز بنا دیے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین نے تو کہا کہ میں احد ہوں، یکتا ہوں، جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ عربی لغت اٹھا کر دیکھیں، احد کا معنی پڑھ کر دیکھیں، احد اس کا معنی ہوتا ہے ایک، ایسا ایک جسے تقسیم نہ کیا جا سکے۔ آپ لفظ اللہ کی لغوی تشریح پڑھ کر دیکھیں، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام جو ذاتی نام ہے لفظ اللہ، پوری عربی زبان کے اندر اس لفظ اللہ کا مؤنث نہیں ملتا، اس کا تثنیہ یا جوڑا نہیں ملتا، یہ ایک اکیلا ہے لفظ اللہ بس۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، نہ میں کسی کا ٹکڑا ہوں، نہ میرا کوئی ٹکڑا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کائنات میں رب نے کسی کو اتنی قدرت دی نہیں کہ رب کا مقابلہ کر سکے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی کسی کے اندر بھی جرت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ابن آدم یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، بری بات کرتا ہے، اپنی زبان سے گندی بات نکالتا ہے جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں گندی بات کرتا ہے جو اسے زیب نہیں دیتی، جو اسے اپنی زبان سے نکالنی نہیں چاہیے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ لم الد ولم اولد، نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے۔ آدم کا بیٹا یہ کام غلط کرتا ہے۔ اب آئیے قرآن سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے اگر بندہ اپنی زبان سے یہ بات نکالتا ہے تو اس کا وبال کتنا بڑا ہے، اس کا وبال کتنا بڑا ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم مذہبی رواداری میں آ کر یار میرا فلاں عیسائی دوست ہے، وہ اپنی عید پہ پتہ نہیں کیا سوچے گا، چلو میں اس کو مبارکباد دے دوں، ہم اس کو مبارکباد دے دیتے ہیں۔ ہمارے کئی بڑے بڑے لوگ بینروں کے اوپر لکھوا کر کے ہم مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں، ووٹ جو لینے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی اپنے مسلمان بھائی کو مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تیری عید آ رہی ہے، توڑا وڈا دن آ گیا، ہم اس کو یہ بات کرتے ہیں۔ قرآن و سنت میں بھی ان کو دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں ہے کیا، قرآن اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ پہلی بات، کسی بھی عیسائی کو اس کے دین، اس کی عید پر مبارکباد دینا، اہل علم نے بڑا کچھ لکھا اس کے بارے میں، بڑے بڑے فتوے اہل علم نے دیے، لیکن علامہ ابن قیم نے فیصلہ ہی کر دیا، سب کا خلاصہ جمع کر دیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ساری زندگی کبیرہ گناہ کرتا رہے، ساری زندگی کبیرہ گناہ کرتا رہے، اس کے سارے گناہ
سارے گناہ ہلکے پڑ جائیں گے اگر کوئی دوسرا مسلمان کسی کافر کو اس کی عید پہ مبارکباد دے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. کتنی خوشی سے ہم اپنی مذہبی رواداری میں آ کر کسی عیسائی اور یہودی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تجھے کرسمس مبارک. نعوذ باللہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ نے آج بیٹا جنا تھا. اور وہ عقیدہ جو چھوٹے سے بچے ہوتے ہوئے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، لم یلد ولم یولد، توتلی زبان میں تھے جب ہم نے سیکھا تھا، اس عقیدے کو ہم تار تار کر کے پھیلتے. اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. سورہ مریم ہے، 16واں پارہ ہے، آخری رکوع ہے، گھر جا کر پڑھیے گا. اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. لوگوں کا دعویٰ ہے، لوگوں کی بکواس ہے کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے. لوگ اپنے منہ سے یہ زبان سے اپنے لفظ نکالتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. تم بڑی گندی بات اپنی زبان سے کر رہے ہو. میں نے جو ترجمہ کیا نا، لوگ بکواس کرتے ہیں، یہ آگے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا کا معنی یہی ہے کہ تم بڑی گندی بات لے کر آئے ہو، بڑے گندے الفاظ اپنی زبان سے بول رہے ہو. اتنے گندے الفاظ ہیں. الفاظ میرا بھائی گندے ہوتے ہیں. کتنے گندے الفاظ ہیں آگے بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی سیدہ صفیہ. یہ قد کی چھوٹی تھی. ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مذاق میں صرف اشارہ کیا کہ یہ چھوٹے قد کی ہے، صرف اشارہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر آپ کا یہ اشارہ دنیا کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندروں کے پانی کڑوے ہو جائے. اللہ کے ہاں یہ اتنا برا اشارہ ہے، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کے تضحیق کرنا. اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ انسان کہتا ہے کہ رحمان کی اولاد ہے. اللہ فرماتے ہیں اتنی گندی بات اس نے اپنے منہ سے نکالی. تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ کر گر پڑے. اتنی گندی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے کہ وَتَنشَقُّ الْأَرْض، زمین پھٹ پڑے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ جنہیں ان کی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکتا وہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں. کہ انسان یہ کہتا ہے کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے. اس لیے میرا بھائی مذہبی رواداریاں اپنی جگہ پر، لیکن کسی کو بھول کر بھی مبارکباد نہیں دینی، کسی بھی عیسائی کو. اگلی بات کہ ہم کسی کو مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ تیرا بڑا دن آیا ہے. یہ بھی اتنا بدترین فعل ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی کو کافر کہتا ہے، کافروں سے ملاتا ہے، یا تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ بات میری نہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتی ہے. یہ ہوئی ایک بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا تھا ابراہیم، اس کی وفات ہو گئی. جس دن اس کی وفات ہوئی اس دن سورج کو گرہن لگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ زمانہ جاہلیت میں تم سورج گرہن یا چاند گرہن کو کیا سمجھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم سمجھا کرتے تھے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن تب لگتا ہے جب کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوا ہو یا کوئی بہت بڑا آدمی فوت ہو جائے، تب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے. اور کئی لوگوں نے یہ کہا بھی اے اللہ کے رسول آج آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے اس لیے سورج کو گرہن لگ گیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر عقیدہ درست کروایا، حالانکہ آپ کے گھر میں آپ کا لخت جگر فوت ہوا پڑا ہے. آپ نے اس وقت بھی لوگوں کا عقیدہ ٹھیک کیا ہے. اس لیے میرا بھائی اہل علم کہتے ہیں کہ انتہائی خوشی کے موقع پر اور انتہائی غمی کے موقع پر بندے کے ایمان کا پتہ لگ جاتا ہے. اللہ کے رسول کے گھر میں بیٹے کی میت پڑی ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے عقیدے ٹھیک کر رہے ہیں، اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ غمیاں اپنی جگہ پر، خوشیاں اپنی جگہ پر، عقیدہ اپنی جگہ پر. عقیدہ نہیں ہلنا چاہیے. آپ نے فوراً لوگوں سے کہا لوگو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. لا ينکسفان لموت احد،
یہ کسی کی موت یا زندگی سے ان کو گرہن نہیں لگتا، کسی کی موت اور زندگی سے یہ گرہن والی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اس لیے جب گرہن لگے تو تم نماز کا اہتمام کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں دین کی وہ تصویر دکھائی جاتی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نہ صحابہ نے کام کیا ہو، نہ اللہ کے رسول نے کیا ہو، نہ سلف صالحین نے کیا ہو۔ ہمارے سامنے کوئی بکری آ جائے، اس کے اوپر محمد لکھا گیا ہو رب کی طرف سے، ہم کہتے ہیں یہ بکری شریف ہو گئی ہے، باقی ساری بکریاں بدماش ہیں، یہ اکیلی شریف ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بلی آ جائے، اس کے اوپر نالین بنا ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ بلی بھی شریف ہو گئی۔ اب یہ دیکھیے دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان دنوں کے اندر جو خواتین امید سے ہیں وہ باہر نہ نکلیں، گرہن لگا ہوا ہے، باہر نہیں نکلنا، لوہا نہیں کوٹنا۔ اور اسی طریقے سے لوگ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، پھر اوپر سے شیعہ لوگ اٹھ کر نہ جانے گندی گندی ایسی باتیں لوگوں کو سکھا دیتے ہیں جن کا دین میں ثبوت تک نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس طریقے کا کسی کو بھی نہیں پتا، کسی ایک کو بھی نہیں پتا ہے، اور نہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول ایسے وقت میں نماز ادا کیا کرتے تھے جب سورج کو گرہن لگا ہوتا تھا۔ اول تو یہ کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہی نہیں، جماعت اگر مولوی صاحب 20 منٹ کی کروا دیں تو ہم کہتے ہیں بس آج مولوی صاحب نے تراویحیں شروع کر دی، جبکہ گرہن کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی پڑھائی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں گرہن شروع ہوا اور تب نماز مکمل ہوئی جب گرہن ختم ہو رہا تھا۔ اور صبح جو گرہن لگنے والا ہے وہ 7:34 پہ شروع ہونا ہے اور 10:10 پہ اس نے ختم ہونا ہے، یعنی تقریباً 3-4 گھنٹے کا ہے۔ وہ بھی اتنی دیر کون کھڑا ہو نماز میں؟ لیکن پھر بھی نماز ادا کیجئے، اس نماز کا طریقہ بھی مختلف ہے، وہ عام نمازوں کی طرح نماز نہیں ہے۔ پتہ کبھی سنا پہلے اس کے بارے میں؟ پڑھی بھی ہے کسی نے پہلے یا نہیں؟ کبھی نہیں پڑھی؟ یہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے ادا کی ہے، اس کے علاوہ کسی نے سورج گرہن کی یا چاند گرہن کی نماز ادا کی ہو؟ کبھی نہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کا اہتمام کیجئے۔ یہ آپ کے ادھر تقوی مسجد ہے، پتہ نا آپ کو؟ تقوی مسجد تارک آباد میں 13-14 نمبر گلی میں ہے، شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو۔ تقوی مسجد وہاں صبح میرے خیال سے 8 بجے ہے اس کا اہتمام۔ ادھر مکی مارکیٹ میں زبیدہ مسجد ہے، وہاں صبح 9:30 بجے اس کا اہتمام ہے۔ تو کوشش کر کے پھر وہاں پر پہنچ جائیے تاکہ آپ یہ سعادت بھی حاصل کر لیں، کیونکہ بندے کو چاہیے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ یہ سنت ادا کر لے۔ اللہ کو یہ تو کہے گا اللہ میں نے یہ سنت جس کے بارے میں مجھے پتا تھا میں نے اس پر عمل ضرور کیا۔ تو بتانے میں یہ لگا تھا کہ اس کی بھی نماز ہوتی ہے۔ اس کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ امام لوگوں کو جمع کر لے، یہ اجتماعی عبادت ہے، کوئی بندہ اکیلا نہیں ادا کر سکتا۔ اگر خواتین ادا کرنا چاہتی ہیں تو مسجد میں آ جائیں، مساجد میں ان کے لیے اہتمام کر لیں۔ امام لوگوں کو جمع کرے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے، پھر لمبی قرات کرے، پھر لمبی قرات کرے، لمبی قرات کرنے کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور اتنا لمبا رکوع کرے جتنی لمبی اس نے قرات کی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو اور پھر قرات شروع کر دے، پھر لمبی قرات کرے، لیکن اتنی لمبی قرات کرے کہ پہلی سے آدھی ہو، پہلی قرات سے آدھی قرات ہو، جیسے اللہ کے رسول نے کیا۔ پھر وہ رکوع کرے۔ یاد رہے کہ جب دوسری مرتبہ قرات شروع کرنی ہے تب سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں اور ساتھ ہی قرات شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد بندہ جب یہ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں پڑھنی ہے، تو دونوں طرح ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی پڑھ بھی لیتا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ پھر رکوع کریں، یعنی دوسرا رکوع کرے گا، اور یہ بھی رکوع اتنا لمبا کرنا ہے جتنی لمبی قرات کی ہے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھے، پھر 2 سجدے کرے، یہ آپ کی 1 رکعت ہو گئی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر لمبی قرات کرے، پھر رکوع کرے اور لمبا رکوع کرے، پھر رکوع سے اٹھے اور پھر قرات کرے، پھر رکوع کرے، یعنی 2 رکوع دوسری رکعت میں کر لے،
اور پھر اٹھ جائے، پھر اس طرح سے اپنی 2 رکعتیں مکمل کر لے. یہ اس نماز کا طریقہ کار. بعض روایات میں 3 رکوعات کا ذکر بھی ملتا ہے، بعض میں 4 کا ذکر بھی ملتا ہے، اور شاید یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، شاید کہ 5 رکوعوں کا ذکر بھی آتا ہے. اللہ نے توفیق دی تو پھر اس کو میں انشاءاللہ دیکھ کر آپ کو بتا بھی دوں گا، لیکن 4 کا تو مجھے پکا پتہ ہے کہ وہ آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع بھی اس نماز میں کیے ہیں. تو ہر رکوع کے بعد قرات کی جاتی ہے. تو کوشش کیجیے آپ تقویٰ میں چلے جائیں، اس زبیدہ میں پہنچ جائیں، یا اپنے ادھر ساتھیوں کو جمع کر کے، ویسے بھی ٹائم تو نہیں کہ آپ اطلاع پہنچا سکیں، تو وہاں آ جائیں یا وہاں چلے جائیں جہاں بھی اللہ رب العالمین بندے کو توفیق دے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر انہوں نے 8 بجے کا کہا ہے، انہوں نے 9:30 کا کہا ہے، تو انہوں نے اتنے پہ جماعت کھڑی کرنی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ چلو بندے اکٹھے ہو لیں، انہوں نے جتنے بھی ہوئے انہوں نے جماعت اکٹھی کرنی ہے. انشاءاللہ کسی ایک جگہ پر میں بھی موجود ہوں گا تو انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.